اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سامری جادوگر کا واقعہ بیان کریں گے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت میں فرعون کی آمرانہ حکومت اور کفر کے خلاف قیام کیا اور مذہبی قیادت سنبھالی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات سے نوازا، جن میں عصا کا سانپ بن جانا اور جادوگروں کا اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنا شامل ہے۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور دربار کے جادوگروں کے سامنے مقابلے کا اہتمام کیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اڑائیں اور فوراً سانپ نما شکل اختیار کر گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، جس نے ان سانپ نما چیزوں کو نگل دیا۔ اس پر جادوگر ایمان لائے اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ بنی اسرائیل کا خروج اور سامری کا تعارف یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور دریا عبور کر کے کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے۔ اس دوران ایک مخصوص فرد، جسے قرآن نے السامری کہا، اس نے منافقت کا مظاہرہ کیا اور قوم کو گمراہ کیا۔ بعض روایات کے مطابق اس کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا اور بعض اسے سامری قبیلے سے منسوب کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار میں کی تھی، جہاں وہ چھوٹا تھا، اور بعد میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچ کر منافقی چہروں کا اظہار کرنا شروع کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر تھے، سامری نے گمراہی کا منصوبہ شروع کیا۔ اس نے قوم سے سونے چاندی کا زیور طلب کیا جو ان کے پاس جمع ہوا۔ پھر اس نے ان زیورات کو پگھلا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی شامل کر کے ایک گائے نما بچڑا تیار کیا۔ یہ مصنوعی بچڑا آواز بھی نکالتا تھا۔ یوں سامری نے اسے خدا کا مجسم نمائندہ قرار دیا۔ بنی اسرائیل کی اکثریت اس دھوکے میں مبتلا ہو گئی اور بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑی عاجزانہ اور حکمت آمیز کوشش کی، مگر قوم نے سامری کے فریب کو ترجیح دی اور موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک بچڑے کی عبادت کرنے کی عہد بندی کر رکھی تھی۔ کوہ طور سے واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ شدید غصے میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے قوم کو روکنے کے باوجود ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف الزام لگانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ آپ علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر پوچھا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ سامری نے جواب دیا کہ اس نے ایک مخصوص فرشتے کے نقش قدم سے مٹی اٹھائی اور اسے بچڑے کے قالب میں ڈالا، جس پر بچڑا بنا اور آواز نکالنے لگا۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا اور سامری کو 3 اہم سزاؤں سے خوشخبری سنائی۔ نمبر 1، اجتماعی بائیکاٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم سے نکل جا اور کسی سے میل جول نہ رکھ، یعنی مجھ سے مس نہ ہو۔
اور اسے ایسے جرائم اور بیماری میں مبتلا افراد کے لیے ایک سزا تھی کہ اگر کوئی اسے چھوئے تو خود بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ یہ ایک منحوس کیفیت تھی جو کہ سامری جادوگر کو اللہ کی طرف سے یہ لاعلاج مرض نازل ہوا۔ اسے دنیا کی زندگی ہی نہیں بلکہ آخرت کی شدید سزا کا بھی سامنا کرنا ہوگا، اور اس کے بچڑے کو جلا کر دریا میں پھیلایا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سامری جادوگر جاہل اور منحرف رہ گیا، لوگ اس سے دور ہو گئے اور وہ تنہائی میں جنگلوں اور وحشیوں کے درمیان زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ یہ ایک عبرتناک انجام تھا، اور اللہ کے حکم سے سامری کو ایسی بیماری لگی کہ جو اسے چھوتا اس کو بھی بخار ہو جاتا اور سامری جادوگر خود بھی بیمار ہو جاتا۔ اس لیے وہ ایسے ہی جنگل میں بھٹکتا رہا اور بعد میں اسی حالت میں مر گیا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور تاریخی اور اسلامی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔